تو ہمیں معلوم کرنا ہے کہ کیا ہے، کیونکہ یہاں سے مسلم لیگ نون اور اپوزیشن پی ڈی ایم ایک پیسے کی بھی مزید پیٹرول کی قیمت بڑھانے کی اجازت حکومت کو نہیں دے گی. They've talked about removing the subsidy on fuel. I agree with them. There should be some targeted subsidy to the very poor because, life has become very difficult, especially since the Ukraine war. اب یہ لوگوں کو راگ سنایا جا رہا ہے کہ عمران خان نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں اتنی نہیں بڑھائیں جتنی بڑھانی چاہیے تھی، اور معیشت کو بڑا نقصان ہو رہا ہے. اس وقت جو ایک بہت بڑا بحران پیدا ہو چکا ہے وہ بجلی اور ڈیزل کا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ بدترین لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اور ایک ایسے وقت میں جب کسانوں کو ڈیزل چاہیے اور فصل جو ہے وہ پک چکی ہے اور اس کے اوپر ڈیزل نہیں مل رہا. 2 ہفتے میں کسانوں کو جو ڈیزل نہیں مل رہا، کیوں نہیں مل رہا؟ کوئی شرم بھی ہوتی ہے، کوئی حیا بھی ہوتی ہے. ویری وارم ویلکم ٹو نیوز لائن. میں ڈاکٹر ماریہ ذوالفقار خان. ویوز، معاشی اور سیاسی صورتحال میں خرابی اور پستی کا روز کوئی نہ کوئی نیا موڑ آیا ہوتا ہے. سیاست میں زہر آلود رویوں کا عالم یہ ہے کہ مخالفت کے لیے مقدس ترین مقامات کو بھی سیاسی نعروں سے نہیں بخشا جا رہا ہے. اسی طرح ہماری معیشت جو ڈالر کی اتنی محتاج ہے کہ ذرا سے مزاج بگڑیں تو ہماری سانس پھولی معیشت وینٹیلیٹر پر چلی جاتی ہے. موجودہ معاشی حالات پر بات کرنے کے لیے ان سے جن پر پی ٹی آئی الزام لگاتی ہے کہ حال ان کی وجہ سے ایسے اس نہج پہ جو ہے وہ پہنچا ہے، لیکن ان کی جماعت کا کہنا ہے کہ ڈالر کو اگر کسی نے نکیل ڈال کر رکھی تھی تو وہ انہی کا خاصہ ہے. ہمارے ساتھ ہیں اسحاق ڈار صاحب، فارمر فائنانس منسٹر ہیں. بہت بہت شکریہ ڈار صاحب کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ڈار صاحب، جو آج کل کے جو سیاسی حالات ہیں وہاں سے شروع کرتی ہوں. اسپیشلی جو افسوسناک واقعہ کل پیش آیا، میرا خیال ہے اس کو کوئی بھی جو ہے اکراس پارٹی لائنز یہ نہیں کہے گا کہ کوئی صحیح چیز ہوئی ہے. کہنا نہیں چاہیے، گو کہ کہا جا رہا ہے. میں یہ پوچھنا آپ سے چاہ رہی تھی کہ آج اگر پی ٹی آئی جو ہوا اس کو اگر انڈورس کر رہی ہے تو کل مریم صاحبہ کی بھی یہی آلموسٹ لائن تھی جب 2019 میں عمران خان صاحب اس وقت کے وزیر اعظم جو ہیں ان کو جو ہے وہ تانے پڑے جب وہ عمرے کی ادائیگی کے لیے گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پالیٹکس میں یہ چیزیں جس نہج پہ جا رہی ہیں یہ ہمارے لیے بہت زیادہ، میرا خیال ہے ڈار صاحب کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا ہے، لیکن ہم ان کے ساتھ کانٹیکٹ جو ہے وہ کر رہے ہیں دوبارہ. ڈار صاحب ہمارے ساتھ دوبارہ موجود ہیں. ڈار صاحب، جو اس وقت عدم برداشت آ گئی ہے، جو کہ ہمارے مقدس ترین جو مقامات ہیں ان کو بھی نہیں بخشا جا رہا، ایز اے سینئر پالیٹیشین آپ کیا سمجھتے ہیں سر؟ واٹس دا وے فارورڈ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. دیکھیں، جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ جہاں تک پہنچ گیا معاملہ یہ بہت ہی افسوسناک ہے اور انتہائی قابل مذمت ہے کہ ہم سب بحثیت مسلمان ہونے کے یہ ہمیں سب کو بچپن سے سبق دیا جاتا رہا ہے کہ قرآن حکیم میں بھی لکھا ہے کہ اگر آپ وہاں روضہ رسول پہ اونچی آواز میں بھی اگر بات آپ کریں گے، اور جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ آیات آتی تھی تو آپ کے اعمال جو ہیں اچھے اس پہ قلم پھیر دیا جائے گا، وہ پتہ بھی نہیں چلے گا. یعنی یہ ایک حرمت کی، ایک عقیدت کی، ایک ریسپیکٹ کی جو ہے نا، وہ یہ لیول اللہ تعالیٰ نے خود قرآن حکیم میں فکس کیا ہوا ہے. اب ہم اتنے ایک گھٹیا پن میں سیاست میں ایک پارٹی اور ایک کچھ لوگ آ چکے ہیں کہ وہاں یعنی حرم شریف کو بھی چھوڑا، اگر آپ نہ کرتے تو کیا ہو جاتا. آپ یہ کلٹ بن گیا ہے اور یہ بدقسمتی ہے. میں کہوں گی آج میں سمجھتا ہوں کہ اچھا سائن ہے کہ ان کے اپنے لوگ بھی اس کو ناپسند کر رہے ہیں. اگر آپ سوشل میڈیا میں جا کے دیکھیں گے تو کئی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ڈی پی جو ہے وہ عمران نیازی کی لگائی ہوئی ہے اور وہ نیچے بات کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ بدقسمتی ہے کہ if you allow me to interject, I think across the party line اتنی زیادہ پولرائزیشن آ گئی ہے ہماری سیاست میں. میں نے حوالہ دیا 2019 کا، جب عمران خان صاحب گئے عمرے کے لیے تو وہاں پہ نعرے لگے صدقہ چور، زکوٰۃ چور. نیازی کے پیچھے یہ کہا گیا جی نیازی کے پیچھے جو ہے یہ مکے تک پہنچ گئے، تو اس پہ مریم صاحبہ نے اس کو انڈورس کیا. ان کا ایک کہنا ہے، میں جو مکے تک جو ہے وہ پہنچ گئے نیازی کے پیچھے جو ہے صدقہ چور اور زکوٰۃ چور کے نعرے. اس میں مریم صاحبہ نے کہا عدل و انصاف فقط حشر پر موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. دوسروں کو چور چور کہنے والے کو انشاءاللہ
منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. یہی نظام قدرت ہے, اللہ میری توبہ, بجائے اس کے کہ اس کو جو ہے وہ انڈورس نہ کیا جاتا. جی دیکھیے ڈاکٹر صاحبہ, ایک تو یہ میں آپ کو گارنٹی کر سکتا ہوں کہ اس جو کچھ وہ ہوا, ایک تو وہ اس میں مسلم لیگ نون کا کوئی ہاتھ نہیں تھا, اس میں کوئی مریم صاحبہ کا ہاتھ نہیں تھا, میاں نواز شریف کا ہاتھ نہیں تھا, پارٹی کا ہاتھ نہیں تھا. دیٹ آئی کین گارنٹی یو ود آن اوتھ. یہ پلان کر کے کیا گیا. ان کے شیخ رشید کی ویڈیو لیک ہو چکی ہے کہ وہ بیٹھ کے کہہ رہے کہ کل جب جائیں گے تو ان کو پتہ چلے گا. ان کے جو پی ٹی آئی کے جو کرتا درتا ہیں, جن کو انہوں نے امبیسڈر لگوانے کی کوشش کی یو کے میں, ہائی کمشنر, تو ان کے کریڈینشیل اتنے کوشچنیبل ہیں کہ انہوں نے انکار کر دیا اور پھر ان کو اسپیشل اسسٹنٹ بنایا انہوں نے. میں بات کر رہا ہوں کہ یہاں سے اٹ از این آرگنائزڈ کرائم, ریلیجیس کرائم جو انہوں نے کیا ہے. اٹس اے بلاسفیمس, اٹ از اگینسٹ قرآن. سو آپ دو چیزوں کو کمپیئر کر کے جسٹیفائی نہ کریں ڈاکٹر صاحبہ. آئی تھنک یو آر فیئر اینکر اینڈ یو شوڈ لک اٹ فرام دیٹ اینگل. ہاں ان کے ساتھ ہو گیا, ان کے دیکھیں مکہ مکرمہ میں یہ چیزیں ہوئی ہیں. میں نے قذافی کو ہوٹنگ کرتے دیکھا ہے لوگوں کو, میں نے مختلف لوگوں کو. وہ مکہ مکرمہ ایک یہ سینٹٹی ہے روضہ رسول کی, یہ سینٹٹی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور سر with all due respect, I am not drawing parallels at all. And I'm not saying two wrongs make a right. میں بالکل نہیں کہہ رہی. میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہ رہی تھی. بالکل سر, لیکن ایز اے سینئر پالیٹیشین قائم کر دی ہے, what's the way forward? چوری کر کے حکومت میں آئے ہیں اور آپ کو کانسٹیٹیوشن طریقے سے نکالا گیا. کیا آپ نے تماشا لگایا پورے ملک میں؟ سر واٹس the way forward? ہائی جیک کرنے کی کوشش کی ہے. آپ نے اسپیکر کے آفس کو ریڈیکول کیا ہے, صدر کو آفس کو آپ نے ریڈیکول کروایا, آپ کے سامنے ہے. ڈاکٹر صاحب لیکن اس کو مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے کہ اسی سیاسی ماحول میں جب الیکشنز ہوں گے تو جو 90 کی دہائی ہے ہم اس کو بھول جائیں گے. مطلب جو خون ریزی کا عنصر آ سکتا ہے ہم اس کو بھول جائیں گے. واٹس the way forward? میں آپ سے دوبارہ یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, اور شاید عمران نیازی صاحب یہی چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نہیں ہوں, کچھ بھی نہیں ہے, کوئی بھی نہ ہو. انہوں نے پوری کوشش کی. دیکھیں آئینی راستہ موجود ہے. انہوں نے کیوں اس کی کوشش کی کہ جی کل عدم ہوتی ہے اس کی رولنگ تو ہو جائے, یہ اپنا نو کانفیڈنس موشن واپس لے لیں اور میں جو ہے وہ اسمبلیت توڑتا ہوا ہے کہ آئینی طریقہ نہیں ہے, نکال دیں پھر آئین میں آرٹیکل 95 کو کہ جی عدم اعتماد نہیں ہوگا تو پھر نکال دیں. یہ کیا طریقہ ہے کہ جی میں نہ مانوں کہ آپ جو چاہیں وہ ہوگا, وہ ٹھیک ہوگا, آپ جو نہیں چاہیں گے وہ نہیں ہوگا. یہ تو میں سمجھے ویری انفیئر سیاست. پولرائزیشن اس اخلاق تباہ کر دیا ہے آنے والی نسلوں کا ان لوگوں نے. اور اس کے ساتھ جو آپ کا یہ جو ہے یہ پیک ہے. یعنی آپ حرمین شریف ہے ان کو بھی آپ نہیں بخش رہے. وہ خدا کا خوف کریں یار, یہ چھوٹی سی زندگی ہے, آپ نے اس میں آگے جو ایک ٹریڈیشن قائم کر دی ہے وہ تو سب کے لیے شرمناک ہے. پاکستان کی آپ دیکھیں کیا ان کے قوانین کی خلاف ورزی ہے, یہ ان کے قوانین کی خلاف ورزی ہے. ہم قرآنی خلاف ورزی تو کر ہی رہے ہیں, ان کے قوانین کی خلاف ورزی ہے. ان کا آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اور ملک کے لوگوں نے. ٹھیک ڈاکٹر صاحب, اب یہ کہا جا رہا ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے کہ سیاسی انتقام جو ہے وہ نہیں لیا جائے گا, لیکن ابھی آپ نے بھی تذکرہ کیا ویڈیو کا, اور ویڈیو ہم سب نے دیکھ بھی لی. تو اس کے بعد اب کیا ڈو یو انٹینڈ آن ٹیکنگ اینی ایکشن؟ کیا ہوگا آگے, کس طرح, ہاؤ ول یو ڈیل ود دی سچویشن؟ دیکھیں یہ تو جیسے ایونٹس ڈیولپ ہوتے ہیں اس حساب سے قانون کو اپنی ظاہر کے حرکت میں آنا پڑتا ہے. اب رانا ثناء اللہ ہم 100 چاہیں کہ جی ہم کوئی ایکشن نہیں لیں گے, میں مثال دے رہا ہوں آپ کو ماضی میں بھی آپ نے دیکھا ہے, لیکن اگر جو لوگوں کے سینٹیمنٹس ہیں اس وقت, ان کے اپنے لوگوں کے جو سینٹیمنٹس ہیں, اگر وہ کو موو کرتے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ کہیں گے نہیں ہم نے چونکہ کمیونٹی دے دی ہے, وہ کسی کو یہ نہیں ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے جذبات کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ غلط کھیلا گیا ہے. انگلینڈ سے بھی ایک پورا آرگنائزڈ ٹولا گیا ہے, ان کی باقاعدہ وہاں میری اطلاع کے مطابق ان کی انٹروگیشن ہوئی ہے, اتھارٹیز نے کی ہے. ان کا قانون ہے کہ آپ وہاں جا کے سیاست نہیں کر سکتے. ان کا قانون ہے کہ آپ سیکرٹ اور جو ہولی پلیسز ہیں وہاں جا کے کچھ نہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ملک نے نکالا تھا, انہوں نے کئی سال ان کو اجازت نہیں دی پھر ان کے لوگوں کو آنے کے لیے. میں نام نہیں لیتا اس ملک کا, اچھی بات نہیں ہے. ہم کہاں چلے گئے, ہم پاکستان کو کدھر لے گئے ہیں؟ اچھا سر, دوسری طرف سوال یہ ہوتا ہے کہ قاسم سوری صاحب کے ساتھ بھی جو آج ہوا صبح, وہ بھی ایک کہیں سے جو ہے وہ دیٹس آلسو ایک سیٹنگ اے ویری رانگ پریسیڈنس. اور یہ ہمارے بہت عام ہو گیا. مطلب اب تو مجھے لگتا ہے کہ فیملیز کے ساتھ آپ کا کہیں باہر نکلنا, ہم بات کرتے ہیں اگلے دن ایک ہوٹل میں ہو گیا, کل جو ہے وہ ایک ایسی جگہ پہ جہاں فیملیز آتی ہیں یہ ہو گیا. تو اس پہ بھی تو کچھ ہونا چاہیے, اس پہ بھی ایکشن ہونا چاہیے.
میں آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں. دیکھیں جب آپ کے لوگوں کے جب آپ سینٹیمنٹ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کسی بھی پارٹی سے بلانگ کریں, اگر آپ یہ معاملے کو بیچ میں لائیں گے نا تو پھر آپ کے اپنے لوگ بھی ریوولٹ کریں. بائی دی وے میں سمجھتا ہوں ہم سب کو پتہ ہے جی, ہم بچپن سے اس معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ کئی یہاں لیکن جیسے قاسم سوری پہ اٹیک ہوا, قاسم سوری پہ جو اٹیک ہوا اس کی بھی پھر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے, کیوں ہوا, ان کو تو اس طرح نہیں نشانہ بنانا چاہیے تھا. نہیں بالکل ہونا چاہیے, لیکن میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا وہ کون لوگ تھے. بالکل کریں, میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ نہ کریں, لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جب یہ روایت رکھی گئی ہے نا, یہ میں ایم شیور کہ وہ نیچرل ری ایکشن تھا جو مدینہ منورہ میں ہوا, اور وہ اگین جیسے میں نے 2019 کا آپ کورس کیا, میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ ہمارے لوگ نہیں تھے. کسی نے پارٹی نے یہ نہیں کہا کہ جا کے تم سوری کو یہ کر دو, یہ آپ کو